السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم من المؤمنین رجال صدقوا یہاں سے پڑھنے لگیں گے۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین، مؤمنین میں سے، رجال ایسے آدمی، صدقوا انہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ جو انہوں نے عہد کیا اللہ سے اس پر، فمنہم من قضا نحبہ سو ان میں سے جو پورا کر چکے اپنی نظر کو، ومنہم من ینتظر اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو انتظار میں ہیں، وما بدلوا تبدیلا اور انہوں نے تبدیلی نہیں کی کچھ بھی تبدیل کرنا، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم تاکہ جزا دے اللہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کی، ویعذب المنافقین اور وہ عذاب دے منافقوں کو، ان شاء او یتوب علیہم اگر وہ چاہے یا وہ ان کی توبہ کو قبول کر لے، ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا اور لوٹا دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم ان کے غصے میں بھرے ہوئے، لم ینالوا انہوں نے نہیں پائی، خیرن کوئی بھلائی بھی، وکفی اللہ المؤمنین القتال اور کافی ہے اللہ تعالی مومنوں کو عذرو جنگ کے، وکان اللہ قویا عزیزا اور ہے اللہ قوی غالب۔ عزیز طلباء، ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کے برعکس جو بے حیائی کے ساتھ میدان جنگ سے ہٹ گئے اور اپنے عہد کو توڑ دیا، ان مومنین نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، بڑی بڑی سختیوں کے وقت ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زبان یہ دے چکے پہاڑ کی طرح جمے رہے۔ اور در حقیقت ایک مومن کی شان یہی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے بے چین نظر آئے، اور یہی اس کا ثبوت ہوگا، اور یہی اس کا ثبوت ہوگا۔ عفواً تھوڑی چھینکیں آنے لگ گئیں جس وجہ سے معذرت کے سبق میں خلل آیا۔ جی، یہی اس کا ثبوت ہوگا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے قلب میں تمام محبتوں پر غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تصدیق فرما رہے ہیں کہ ان مومنین میں سے بعض تو وہ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کر چکے ہیں، مطلب کہ وہ شہید ہو چکے ہیں اور آخر دم تک انہوں نے منہ نہیں موڑا اور نہ ہی پیچھے ہٹے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو شہادت کے منتظر ہیں، مشتاق ہیں اور اپنے عزم پر قائم ہیں۔ آخر میں اس جنگ احزاب کے واقعہ کو اس پر ختم فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عام لڑائی کی نوبت نہ آنے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہوا کا طوفان اور فرشتوں کا لشکر بھیج کر ایسا اثر پیدا فرما دیا کہ کفار خود بخود پریشان ہو کر بھاگنے لگے، اور اس طرح کافروں کو ہٹا دینا کچھ عجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ اور اتار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی، من اہل الکتاب اہل کتاب سے، من سیاسیہم ان کے قلعوں میں، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، فریقاً تقتلون ایک گروہ تم قتل کرتے ہو، وتأسرون فریقاً اور تم قید کرتے ہو ایک گروہ کو،
وَأَوْرَثَكُمْ اور تمہیں وارث بنا دیا ارضہم ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھر کا، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مال کا، وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا اور وہ زمین تم نے وہاں قدم نہیں رکھا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور ہے اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے یہ چونکہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل اپنے ابتدائی زمانہ میں اللہ کی مقبول اور برگزیدہ قوم تھی، لیکن آخر میں وہ خدا سے اس قدر دور ہو گئے کہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مکہ میں تو صرف ایک قوم قریش کا زور تھا اور اسی کی حکومت تھی۔ اور یہاں موقع کی مناسبت سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان یہود مدینہ کے بڑے بڑے سردار جن سے ان کی نسل جاری ہوئی تھی، اگلے زمانے میں حجاز میں آ کر مدینہ میں اس امید سے آباد ہوئے تھے کہ جس نبی کی پیشین گوئی ان کی کتابوں میں موجود ہے وہ اس جگہ آنے والے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ انکار کرنے لگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انہوں نے نہ مانا، ان کو اسلامی تعلیمات سے منہ موڑا، قرآنی احکامات کو چھوڑ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رشتہ توڑا، وہی اپنی تہذیبوں میں جکڑے رہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ساتھ ہو جائے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمینیں بھی، ان کے گھر بھی، ان کے مال بھی، حتیٰ کہ وہ زمینیں جہاں قدم ہی نہیں رکھے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے وہ مومنوں کو عطا فرما دی مال غنیمت کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے امت مسلمہ کے تمام گناہ معاف فرمائیں۔